بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی ہماری یہ 7ویں محفل ہے۔ آج کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لانے والے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، مکہ مکرمہ کی زندگی میں وہاں کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا۔ آج کی محفل میں اسی موضوع پہ چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ آخر تک سماعت فرمائیں گے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے ہیں، تو مکہ کے باقی ماندہ مسلمانوں پر انہوں نے اپنا غصہ اتارنا شروع کیا۔ مسلمانوں کے مخالفین کا سردار ابو جہل تھا۔ اب جو مسلمان مکہ کے معزز لوگوں میں سے ہوتا تو وہ اس سے کہتا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اور اگر مسلمان سوداگر ہوتا تو وہ اس کو ڈراتا کہ اب اس شہر کا کوئی شخص تم سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، اور کسی کے ذمے تمہارے پیسے ہوں تو وہ تم کو ادا نہیں کرے گا۔ اگر وہ عوام میں سے ہوتا تو ابو جہل اس کو کوڑے مارتا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا۔ قریش نے کوشش کی کہ حبش کا بادشاہ مسلمان کو ان کے حوالے کر دے، مگر اس میں انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ مسلمانوں پر سختیاں کر کے انہیں ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم آپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائے تو وہ آپ کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ مگر بنو ہاشم کی عرب غیرت اس پر آمادہ نہ ہو سکی کہ وہ آپ کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں اور قریش کے لیڈر آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں۔ آخر انہوں نے سن 616 عیسوی میں آپ کے خاندان بنو ہاشم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کعبہ کی دیوار پر ایک صحیفہ لگا دیا۔ یہ گویا ایک سرکاری فرمان تھا جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، نمبر 1، مکہ کے کسی باشندے کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مسلمان مرد یا عورت سے گفتگو کرے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 2، مکہ کے کسی باشندے کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے بدن کو چھوئے یعنی کہ مصافحہ کرے۔ نمبر 3، مکے کا کوئی باشندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز کسی مسلمان سے خریدے یا اس کے ہاتھ فروخت کرے۔ نمبر 4، مکہ کے کسی باشندے کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرے یا کسی مسلمان کے نکاح میں اپنی لڑکی دے۔ نمبر 5، جس شخص پر کسی مسلمان کا قرض ہے وہ اس کی ادائیگی سے آزاد ہے۔ نمبر 6، یہ فرمان اس وقت تک باقی رہے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے یا ہاشم کا قبیلہ ان کی حمایت چھوڑ دے تاکہ قریش انہیں قتل کر سکیں۔ یہ 6 فرمان، اس معاہدے کا مضمون منصور بن عکرمہ نے لکھا اور اس کو موم جامہ میں لپیٹ کر خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں آویزہ کر دیا گیا۔ اس طرح سن 616 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت بھی قبیلہ بنو ہاشم نے آپ کی حمایت نہ چھوڑی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ
مکہ سے نکل گئے۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے جو آخر تک بت پرست رہے۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑی درہ میں پناہ لی جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کے قبیلہ میں ابو لہب واحد شخص تھا جو آپ کے ساتھ نہیں نکلا۔ مکہ کے باہر ان پہاڑیوں پر درخت تو درکنار گھاس بھی نہ تھی۔ تمام سال وہاں ایک پرندہ بھی نظر نہ آتا تھا، کیونکہ پرندے وہیں جاتے جہاں سبزہ اور چشمہ ہو۔ مسلمان مذکورہ صحیفہ کے مطابق کھانے پینے کی کوئی چیز مکہ والوں سے خرید نہ سکتے تھے۔ شعب ابی طالب کے راستے سے کوئی قافلہ بھی نہ گزرتا تھا کہ مسلمان ان سے کچھ خرید سکے۔ مسلمانوں نے وہاں ہولناک بھوک کو برداشت کیا۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تو ان کے رونے کی آوازیں پہاڑی چٹانوں سے ٹکرا کر دور دور تک پہنچتی۔ جو چیز بھوک سے نہ مرنے کا سبب ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے لڑائی جھگڑے حرام سمجھے جاتے تھے۔ ان دنوں مسلمان شہر میں آ سکتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتے تھے۔ زائرین کعبہ جن جانوروں کی قربانی کرتے، یہ لوگ ان کی کھالیں جمع کر کے سکھا لیتے اور سال کے بقیہ مہینوں میں ان کھالوں کو ابال کر کھاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کسی وقت مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے کچھ کھانا آپ کے لیے بھیجا۔ قریش کے لوگوں نے جو برابر نگرانی میں رہتے تھے، جب دیکھا تو کھانا چھین لیا اور اس شخص کو اتنا مارا کہ وہ کئی دن تک بستر سے اٹھ نہ سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسی طرح 3 سال تک گھاٹی میں پڑے تھے۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ کے گھر کا کل اثاثہ صرف ایک پتیلی اور ایک کوزہ تھا۔ ایک دن کوزہ ٹوٹ گیا۔ جب آپ نیا کوزہ نہ خرید سکی تو صبر کر لیا، یہاں تک کہ ایک کاریگر وہاں سے گزرا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ٹوٹا ہوا کوزہ اس کو دیا کہ وہ اس کو جوڑ دے۔ اسی بھوک اور غربت کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں اور بغیر کسی دوا علاج کے سن 619 میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ شعب ابی طالب سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہ تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی چادر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے چند روز بعد آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے بھائی ابو لہب کو لوگوں نے خبر دی کہ تمہارا بھائی مر رہا ہے، تو وہ وہاں گیا اور ابو طالب سے کہا کہ قسم کھاؤ کہ تم نے دین محمد کو قبول نہیں کیا اور تم اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہے ہو۔ ابو طالب نے اقرار کیا کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ یہ مقاطعہ نہ صرف ایک جسمانی عذاب تھا بلکہ اس عرصے میں مسلمانوں کی اقتصادیات بھی بالکل برباد ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے تاجر مسلمانوں کا سارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا اور جمع شدہ دولت بھی ختم ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دوران بھی مکہ میں کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ مثلا یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام ایک روز اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ لے کر اپنے غلام کے ساتھ شعب ابی طالب کی طرف چلے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا اور راستہ روک کر حکیم سے لڑنے لگا۔ اتفاقاً ابو البختری اس طرف آ گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا کہ یہ شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ لے جا رہا ہے، تم کیوں اسے روکتے ہو؟ اب ابو جہل ابو البختری سے بھی لڑ پڑا۔ ابو البختری غصہ ور آدمی تھا، اس نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری۔
اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ مکہ میں تھے جن کے ضمیر انہیں اس ظلم کے خلاف ملامت کرتے رہتے تھے۔ ہشام بن عمرو عامری نے اس سلسلے میں سب سے پہلے تحریک کی جرت کی۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو ہم خیال بنایا اور ان کو لے کر ایک روز خانہ کعبہ میں پہنچا جہاں سرداران قریش پہلے سے موجود تھے۔ عبد المطلب کے نواسے زہیر جو ہشام کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سرداران مکہ سے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے کہ ہم لوگ کھائیں پیئیں اور خرید و فروخت کریں اور ہمارے عزیز بنی ہاشم اور بنی مطلب بھوک سے دم توڑ دیں؟ خدا کی قسم اب میں اس معاہدے کو چاک کیے بغیر نہ رہوں گا۔ تم اس معاہدے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم جھوٹے ہو، ابو جہل نے چلا کر کہا۔ جھوٹے تم ہو، زمعہ بن اسود نے کہا۔ جب یہ معاہدہ لکھا گیا اس وقت بھی تم نے ہماری رائے سے اس کو نہیں لکھا تھا۔ ابو البختری اور مطعم بن عدی نے بھی اس کی تائید کی۔ اس طرح وہ معاہدہ جو پہلے متفق علیہ سمجھا جاتا تھا اہل مکہ کے درمیان نزاعی بن گیا۔ اسی درمیان ایک اور واقعہ ہوا جس نے ایک فریق کے مقابلے میں دوسرے فریق کے حق میں نزاع کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ایک جغرافی حقیقت ہے کہ گرم ملکوں میں دیمک زیادہ پائی جاتی ہیں جو اکثر لکڑی اور کاغذ کو کھا جاتی ہیں۔ چنانچہ 3 سال گزرے تھے کہ اس صحیفہ کو دیمک لگ گئی اور اس کو اس طرح کھا گئی کہ معاہدہ کا اصل حصہ ختم ہو گیا اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا جس سے حسب قاعدہ تحریر کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے علم میں آنے کے بعد سب خوف زدہ ہو گئے اور اس پر راضی ہو گئے کہ بنی ہاشم کا مقاطعہ ختم کر دیا جائے۔ رہائی کا یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ مسلمان جب گھاٹی سے طویل عرصہ تک بھوک کی شدت برداشت کرنے کے بعد واپس آئے تو وہ نہایت کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور جسم کی کھال کو دھوپ نے سیاہ کر دیا تھا۔ مقاطعہ کا یہ صحیفہ اگرچہ باضابطہ طور پر خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنی مطلب کے خلاف تھا، مگر بالواسطہ طور پر دوسرے مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے تھے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے ساتھ دوسرے مسلمان کو بھی اس کی وجہ سے مصیبت سہنی پڑی اور جو مقاطعہ کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ 3 سال کے بعد مسلمانوں نے گھاٹی سے نکل کر مکہ میں قدم رکھا۔ 3 سال مقاطعہ میں مسلمانوں کی معاشیات بالکل برباد ہو گئی، لوگوں کی تجارتیں ختم ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ قارون کی دولت رکھتے ہیں مگر ان کے پاس صرف 5000 درہم باقی رہ گئے۔ مسلمان جب گھاٹی سے طویل عرصے تک بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد نکلے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ ابو لہب نے خاندانی غیرت کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاطعہ کو ختم کرنے سے اتفاق کیا تھا مگر اس کی اسلام دشمنی اس کو مسلسل آپ کے خلاف برانگیختہ رکھتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنو ہاشم سے آپ کا اخراج کر دیا جائے۔ اس نے طے شدہ نقشہ کے مطابق ایک روز اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ لوگ جمع ہو گئے تو ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگ عبد المطلب کے بارے میں آپ کے خیالات معلوم کروں، وہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں؟ آپ نے فرمایا کہ مشرکین خواہ پیغمبر کے عزیز ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جانے سے نہیں بچ سکتے۔ پھر ابو لہب نے کہا، میرے بھائی ابو طالب بخشے گئے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو لہب نے اسی طرح خاندان کے مختلف بزرگوں کا نام لے لے کر پوچھا۔ آپ نے ہر ایک کے بارے میں کہا کہ مشرک کی بخشش نہیں، یہ خدا کا قطعی حکم ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔